روایت میں ہے کہ امام زین العابدین کی عظمت و شان کی کہ قیامت کے میدان میں ندا آئے گی این زین العابدین. جب یہ ندا آئے گی زین العابدین کہاں ہیں تو اس میدان معاشر میں انبیاء ہوں گے، ائمہ ہدا ہوں گے. اس میدان معاشر کے عالم میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین صفوں کو چیرتے ہوئے سید الرسل کی خدمت پہ پہنچیں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ ہیں زین العابدین. تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں انبیاء کا تعارف جو کرایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ قرآن میں کہا کہ وہ عابدین. وہ کون ہیں؟ کہا کہ عابدین. اور اللہ نے ملائکہ کا جو تعارف کرایا ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ساجدین ہیں. ملائکہ فرشتوں کا تعارف اللہ نے کیا کرا ہے؟ ساجدین، وہ سجدے گزار ہیں. اور انبیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے؟ عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں. تو انبیاء ہیں عبادت گزار، عابدین، اور ملائکہ کیا ہیں؟ ساجدین، سجدے گزار. اور میرے چوتھے امام کی اگر شان کو دیکھیں، اگر ان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کریں تو آپ سید الساجدین نظر آتے ہیں، کیونکہ ملائکہ ساجدین. تو چوتھے امام سید الساجدین. اور اگر امام زین العابدین کو انبیاء کی صف میں کھڑا کریں تو آپ زین العابدین ہیں، یعنی انبیاء کے درمیان زینت ہے. لہٰذا امام زین العابدین اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ دیکھیں آپ اس قدر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے جب آپ حالت نماز میں تھے. روایت میں ہے کہ ایک شیطان نے ایک مرتبہ اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور وہ اژدہا کی شکل میں آ کے وہ چاہتا تھا کہ میں وارث نبی کو ڈراؤں. آ کے امام کے پاؤں پہ وہ انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کے کاٹنے لگا، لیکن امام نے پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا. نماز مکمل کر کے آپ نے اس کے منہ پہ تماچا مارا کہ اے دشمن خدا دور ہو جا. اس وقت خدا کی طرف سے ایک ندا آئی جو سنائی دی گئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین. آپ عبادت گزاروں کی زینت ہے. کہ یعنی شیطان جیسے ملعون کو بھی آپ نے شکست دے دی. تو گویا امام زین العابدین نے اپنے عمل سے اژدہا اور سانپ جو منہ اپنا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کے کاٹ رہا تھا، امام نے یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا ہم ان میں سے نہیں ہیں جو نبی کے ساتھ رہ کے سانپ سے ڈرنے والے ہیں. اگر سانپ اپنے منہ میں ہمارے پاؤں کو لے لیتا ہے ہم پھر بھی خدا کے خوف میں ہم عبادت الہی کو جاری رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد پر. ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل. دیکھو بیٹا، امام علیہ السلام اپنے غلاموں کو، جو امام کے غلام ہوتے تھے نا، امام بازار سے خریدتے تھے، امام کو یہ شوق نہیں تھا کہ میرے غلام میرے ملازم زیادہ ہوں، بلکہ روایت میں ہے کہ امام ان غلاموں کو، ان کنیزوں کی تربیت کرتے تھے. احادیث نبوی کے ذریعے سے قرآن کی آیات یاد کراتے تھے، احکام شرعی سے آگاہ کرتے تھے، اچھے اخلاق والا بنا کر پھر امام علیہ السلام ان غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیتے تھے. کیوں آزاد کرتے تھے؟ یہ مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں جائیں گے، میرے جد محمد رسول خدا کے دین کی ترویج اور تعلیمات کو عام کریں گے. یعنی امام کے مقصد دیکھیں، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے میں مقصد تھا دین خدا عام ہو. ہم سب کو یہ چاہیے، ہمارے امام تو یہ فکر کریں کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گھر گھر میں، ملکوں میں، شہروں میں، اور آج ہمارے گھروں میں دین نہ ہو. امام زین العابدین کی دعائیں سیف سجادیہ امام زین العابدین کی عظیم دعائیں. تو لہٰذا امام کی ان کتاب کو اپنی زندگی میں کوشش کریں، دعاؤں کو پڑھیں. ہم اپنی مرضی سے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، لوگ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟
کبھی آپ امام کی اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا کو دیکھیں تو صحیح، امام نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا مانگی؟ امام اپنی دعاؤں میں ہمیں بتا رہے ہیں خدا سے کیسے مانگو، کس انداز سے مانگو۔ گناہوں کی بخشش کی دعا بتائی، والدین کی مغفرت کی دعا بتائی، وباؤں اور بیماریوں کے زمانہ آ گیا ان سے بچنے کے لیے دعا بتائی، وحشت اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا بتائی، رزق کی وسعت کے لیے دعا بتائی، ہر عمل کے لیے جو ہے وہ امام کی دعائیں 50 سے زیادہ دعائیں۔ تو لہٰذا امام کی دعائیں یہ وہ ہیں جو امام کی منہ مبارک سے زبان عصمت سے نکلی ہوئی وہ دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو امام نے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہا کہ دعا وہ عظیم عبادت ہے، الدعاء صلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا کیا ہے وہ اسلحہ ہے۔ تو لہٰذا کسی نے روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا جب اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہمیں یہ ملنا ہے تو پھر ہم دعا کس لیے کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیری تقدیر میں مثلا رزق لکھا ہو، بیٹا لکھا ہو، صحت لکھی ہو، حج لکھا ہو، کاروبار لکھا ہو، لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی ہو اگر میرے بندے نے مجھ سے مانگا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ تو لہٰذا دعا کا فلسفہ ہے، دعا خود عبادت ہے، دعا ضرور کیا کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو، یہ متکبر ہے، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا نہیں کرتا۔ تو ائمہ اہل بیت کی سیرت، ان کا پاک کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ جشن امام زین العابدین علیہ السلام ہم منائیں، ہر امام کا جشن ملائیں، یہ ہمارے ایمان اور مودت آل محمد کا تقاضا ہے۔ تو اس میں آل محمد کے فضائل بھی ہونے چاہیے اور اس میں آل محمد کی پاک سیرت اور کردار ہونا چاہیے۔ فضائل آل محمد سن کے ہمارے دلوں میں ایک معرفت نور ولایت آل محمد روشن ہوتا ہے، اور آل محمد کا پاک سیرت اور کردار سن کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان کی کیسے اصلاح کریں، اہل بیت کا پاک کردار کیا تھا اور ہم کہاں ہیں۔ پروردگار سے دعا کریم میں حفاظت کا واسطہ اس جشن مولود امام زین العابدین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مہربان اللہ اس مدرسہ جامعہ الحجت کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مہربان اللہ اس مدرسے دینیہ میں جتنے یہ بچے قرآن اور دین آل محمد کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی خواتین اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے سب کو کامیابی مہربان اللہ ہم سب کو محمد وآل محمد کے دین پہ ثابت قدمی نصیب مہربان اللہ امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، اسلام کی زیارت نصیب فرما۔ مہربان اللہ بحق محمد وآل بیت ہم سب کو بدن اور روح کی بیماریوں سے عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ اے مہربان اللہ بحق محمد وآل بیت اس وقت جو فلسطین میں مسلمان مظلوم ہیں بار الہ ان کی مدد فرما، اسلام دشمن کو نیست و نابود فرما، اور پارہ چنار میں جو آل محمد کے حبدار مظلوم ہیں ان کی بھی نصرت اور مدد فرما۔ اے مہربان اللہ ہم سب کے بارث واقع صاحب العصر ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔